یہ جہاں آپ لوگ کھڑے ہیں اس جگہ کو شہر مسیب کہتے ہیں، اور کربلا سے ابھی آپ لوگ ہیں تقریباً 10-15 کلومیٹر شاید کربلا سے باہر یہ، اور سامنے وہ فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر، وہ دیکھیں فوٹو جو بنا ہوا ہے کہ جناب مسلم کے دونوں بچے ہیں ابراہیم اور محمد، کہ جن کی تاریخ آپ اکثر مصائب میں سنا کرتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ دونوں بچے وہاں آ گئے تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد بچوں کو قید کر دیا گیا تھا، اور قید سے جب رہائی ملی زندان بان نے انہیں آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد یہ بچے بہرحال کوفے کی ناآشنا گلیاں وہاں ٹہلتے رہے، ان کو پتہ نہ چل سکا، اور اس کے بعد یہ بچے وہاں سے گھومتے گھومتے پہنچتے ہیں نہر فرات کے کنارے سے۔ نہر فرات ترکی سے ہوتی ہوئی شام سے ہوتی ہوئی سرزمین کربلا پہ آئی ہے، اور نجف اشرف میں بھی جب آپ جاتے ہیں کہ راستے میں وہاں پر مسجد سہلہ کی طرف، تو ادھر راستے میں پیچھے کی طرف وہ نہر فرات کے کنارے سے ہوتے ہوئے نہر پورے عراق میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوفے کے اندر بچے ٹہلتے ٹہلتے جب تھک جاتے ہیں بہت زیادہ، تو نہر کے کنارے ایک درخت تھا کہ جہاں جا کر بچے اس درخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہ جیسا کہ جو ملتا ہے تاریخ میں کہ وہاں پہ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ 2 چاند سے چہرے پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ ان بچوں سے سوال کرتی ہے کہ بچوں آپ کون ہیں؟ بچوں نے بتانے سے انکار کیا۔ جب بہت اصرار بڑھا تو بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں۔ ملتا ہے روایات میں کہ کہتی ہے کہ میری مالکہ جو ہے وہ محب اہل بیت ہے، محب رسول ہے، اور اپنے ساتھ لے کر وہاں آ جاتی ہے حارث کے گھر پر۔ حارث جو کہ ان بچوں کی تلاش میں نکل چکا تھا، جسے پتہ چلا کہ بہت زیادہ مال و زر رکھا گیا ہے ان بچوں کے سر کے اوپر، وہ تلاش کرنے کے لیے جاتا۔ حارث کی بیوی گھر پہ جب بچوں کو لے کے آئے تو بچوں کو اس نے کھانا کھلایا، کھانا پینا کھلانے کے بعد بچوں کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا، لیکن بچے ابھی سو ہی رہے تھے کہ ایک بار ہی اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محمد نے ابراہیم سے پوچھا بھیا بات کیا ہے، روتے کیوں؟ کہا بھی خواب میں دیکھا کہ بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے۔ کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں بھائی آپس میں گریہ کر رہے ہیں۔ حارث گھر کے اندر وارد ہوتا ہے، آپ کے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بہرحال غربت بہت سخت چیز ہوتی ہے، غربت خداوند عالم کسی کو یہ چیز نہ دکھائے جو اہل بیت کے گھرانے نے دیکھا ہے۔ حارث گھر کے اندر آتا ہے اور ایک دم بکھرا ہوا حارث پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ عجب ہے بچے، صبح سے تلاش کر کر کے میں تھک گیا اور کہیں پر یہ نظر نہیں آتے۔ کھانا لگانے کے لیے اس نے بیوی نے اس کے دسترخوان بچھایا، کھانے پہ بیٹھا، جیسے ہی اب اس نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تھا اسے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بچے کے رونے کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بیوی منع کرتی ہے نہیں یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہے۔ کہتے نہیں مجھے احساس ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کھانا اس نے شروع کیا دوبارہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے، کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اب جو جا کر دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ 2 بچے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور گریہ کر رہے ہیں۔ حارث نے کہا کہ میں پوری دنیا میں تم کو ڈھونڈتا رہا، پورے شہر میں تم کو ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر کے اندر موجود۔ ملتا ہے کہ دونوں بچوں کو گریباں کو پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے کر آیا۔ اس کی اہلیہ نے لاکھ منع کیا مگر نہ سنا۔ اس نے صحن خانہ میں دونوں بچوں کو باندھ دیا، درخت کے اندر دونوں بچوں کو باندھا گیا، اور کہا صبح میں تمہارے سر کو لے کر میں اپنے امیر کے پاس جاؤں گا۔ ملتا ہے روایات میں کہ صبح نمودار ہوئی، بچوں کو لے کر چلا یہ۔ اہلیہ اس کی منع کر رہی، بیوی منع کر رہی، لیکن سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس جگہ پہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں، یہ پیچھے جو یہ درخت نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ یہ فرات کا ایک شط ہے۔ شط یہ کہا جاتا ہے ایک کنارہ ہے، ایک نہر سی اسی فرات سے کٹ کر اس جگہ پہ یہاں پہ آئی تھی۔ یہ سامنے جو درخت پیدا اس وقت اب سوکھ چکی ہے، لیکن جو پہلے آئے ہوں گے آج سے 8 سال 10 سال پہلے، تو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی یہاں تھوڑا پانی اس وقت موجود تھا۔ بچوں کو یہ لے کر جاتا ہے نہر فرات جو کنارے تھے کوفے میں، وہاں لے جا کر بچوں کو شہید کرنے کے لیے کہا اپنے غلام سے، کے سامنے غلام کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے۔ غلام سے کہا، غلام انکار کر کے بھاگتا ہے، کہتا ہے کہ میں رسول کو کیا جواب دوں گا، یہ حال رسول ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے غلام کو بھی مارا۔
इसने अपने बेटे से कहा कि तुम इन बच्चों को ज़िबा करो। बेटे ने कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं इन मासूम बच्चों के सर को जुदा करूं। बहरहाल इसने अपने बेटे को भी मारा। फिर मिलता है कि जब इन बच्चों ने ये देखा कि ये अब ये रुकने के लिए तैयार नहीं और सामने हारिस की बीवी आगे बढ़ती है, उसने कहा कि ये लईन छोड़ दे, तो आखिर ज़हरा को क्या जवाब देगा, तो रसूल को क्या जवाब देगा कि उनकी औलाद को तू बेगुनाह ज़िबा करना चाहता है। उसने राख रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बीवी के भी हाथों को काट दिया। बच्चों ने देखा कि ये बहुत ही शकीउल क़ल्ब है, जो अपनी फैमिली पर रहम न करे, जो अपने गुलाम पर रहम न करे, जो अपनी बीवी बच्चों पर रहम न करे। एक मर्तबा मोहम्मद इब्राहिम ने हाथों को जोड़ा, कहने लगे कि तू मुझे शहीदी करना चाहता है, इतनी मोहलत दे दे कि हम 2 रकात नमाज अदा कर लें, इतनी मोहलत दे दे कि हम 2 रकात नमाज अदा कर लें। मिलता है कि बच्चों ने नमाज अदा की। ये लाइन आगे बढ़ा, जैसे ही चाहता था कि मोहम्मद के सर को जुदा करे, इब्राहिम आगे बढ़ गए। ये नहीं हो सकता कि मेरे सामने मेरे भैया का सर जुदा किया जाए। दोनों भाई इसरार करते रहे। एक मर्तबा इसने इब्राहिम के जिस्म और सर में जुदाई की। जनाजे को इसने उठाकर फुरात में डाला। जनाजा जाकर नदी पे पानी के ऊपर रुका रहा। दूसरे भाई को भी ज़िबा किया। जनाजा नहर में डाला गया। मिलता है रवायात में, तारीख में, कि दोनों बच्चे आपस में, दोनों की लाशें गुलूगीर हुई और वहां से ये दोनों लाशें बहती 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 इस शहरे मुसैयब में पहुंची। जब यहाँ पर पहुंची है तो यहाँ पहुंचने के बाद परिंदों का हुजूम हो गया इन लाशों के ऊपर। तो यहाँ के दूर दूर के रहने वाले लोग जाते हैं नहर के किनारे, आकर कहते हैं ये माजरा क्या है, ये बात क्या है कि जो इस जगह पे इतने परिंदे जमा है। जब जाकर देखते हैं, क्या देखते हैं कि 2 बेसर लाशें हैं, 2 बेसर लाशें हैं। तो पता ये चला कि मुस्लिम के बच्चे हैं जिन्हें कूफे में शहीद किया गया है। ये ज़हरा कुर्बान जाए तेरी गुर्बत है कि तेरा चमन ऐसा बाराज हुआ, करबला में भी तेरे बच्चे ज़िबा किए गए। हाँ, रवायात में मिलता है कि इन बच्चों को इन जगह पर लाकर दफन किया गया। जब इनके सर को इब्ने ज़ियाद के पास ये लेकर गया है तो इब्ने ज़ियाद ने अजीब फिक्रा कहा। इतना शकीउल क़ल्ब था ये इब्ने ज़ियाद। कहता है कि तुझ पर हारिस, तुझे इन बच्चों पर रहम ना आया? तूने इनके चेहरों को तो देख लिया होता कि ये कितने बच्चे मासूम हैं। तूने किस दिल से इन बच्चों को ज़िबा किया है? खुदा या परवरदिगार है माबूद, हम इस जगह पे जहाँ इस ज़ियारत के लिए आए हैं, परवरदिगार तुझे कसम देते हैं इब्राहिम और मोहम्मद की, है माबूद, ये परवरदिगार है पालने वाले, हमें सिद्क़े दिल से अपने इमाम को याद करने की तौफीक इनायत कर दे। ये परवरदिगार है पालने वाले, आज भी वही सब जुल्म हो रहा है, आज भी वही सब हो रहा है। चेहरे बदल चुके हैं, किरदार बदल चुके, रफ्तार और गुफ्तार सब वही है। ये माबूद, हे परवरदिगार, हमारे जमाने के इमाम को जल्द अज जल्द भेज दे। परवरदिगार पालने वाले, तुझे वास्ता देते हैं इन 2 बच्चों के माबूद, ये ज़ाहिरीन जो यहाँ पर हाजिर में हैं, इन सब के दिलों की जो जो शरई हाजतें हैं उन्हें पूरा कर दे। ए माबूद, बेहक हज़रत ज़हरा, बेहक इंतिफ़लान मुस्लिम, परवरदिगार जिनके औलाद नहीं, परवरदिगार उनकी गोदियों को भर दे। पालने वाले, हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत करार मत देना, हमें बार बार इन दरों पे आने की तौफीक इनायत करता रहना। ये परवरदिगार है पालने वाले, तुझसे इल्तिजा है, तुझसे तमन्ना है माबूद, जैसी ये ज़ियारतें हमें नसीब हो रही है माबूद, हमें सामर्रा की भी ज़ियारत नसीब कर दे। ए परवरदिगार, हमारे ज़माने का इमाम मज़लूम है, ए माबूद, हम इस जगह पहुंच के भी अपने ज़माने के इमाम के पास उनकी जगह पे न जा सके। ए परवरदिगार पालने वाले, कोई रास्ता निकाल दे माबूद, ताकि हम अपने ज़माने के इमाम की उस जगह की ज़ियारत कर सकें। आप लोग सब मिलके ज़ियारत साथ में पढ़ लीजिए। अंदर पढ़ना है, माइक नहीं जाएगा अंदर, आए आ जाए। ज़ियारत की नियत कर लें आप लोग। ज़ियारत पढ़ते हैं तिफलान मुस्लिम की, अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने बीवी बच्चों की तरफ से, तमाम फैमिली वालों की तरफ से, तमाम दोस्तों की तरफ से, तमाम जान पहचान वालों की तरफ से, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात की तरफ से, ऐसे हजरात की तरफ से कि जिनके दिलों में तमन्नाएं थी इन जगहों पर आ न सके, उन सब की तरफ से, खुसूसन अपने ज़माने के इमाम की तरफ से, क़ुर्बतन इलल्लाह।
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكما يا قرة عين رسول الله. السلام عليكما يا فلزة قبد ابن رسول الله. السلام عليكما يا ناصر سبط رسول الله. السلام عليكما أيها السابقان في شهادة من ذي رحم رسول الله. السلام عليكما أيها الشهيدان في نصرة دين الله. السلام عليكما أيها المظلومان القتيلان بأرض كربلاء. السلام عليكم أيها المظلومان بأيدي الأشقياء. السلام عليكم أيها المخلفان من مسلم ابن عقيل القتيل. السلام عليكم أيها الذبيحان من نسل إسماعيل. السلام عليكم أيها الحيان المرزقان عند ربكم الجليل. أشهد أنكما جاهدتما في نصرة دين الله وحماية عترة رسول الله حق الجهاد، وجزاكم الله عنه وعن نبيه وأهل بيت نبيه وعن الإسلام وأهله أفضل جزاء الشهداء وعنما حظوظ الشهداء، وعرفع درجات الأتقياء، وألحقكم الله وإيانا بحقكما وآبائكم الشرفاء من الأنبياء والأوصياء والشهداء والصلحاء، وحسن أولئك رفيقا، ولا خيبنا الله من هذه السعادة وشفاعة هؤلاء الشفعاء، ورزقنا الله زيارة الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحسين بن علي الشهيد المظلوم بكربلاء. آمين 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 يا رب الأرض والسماء. السلام عليكما يا محمد ويا إبراهيم ابن مسلم بن عقيل ورحمة الله وبركاته. صلوات. جمعہ دیوس سے تمام مرحومین اور روزہ ایک فاتح پڑھتا پڑھتا اپنے اگر بدی انشاءاللہ اور اندر جہنے زیاد کرے پاچھا آئیے جب انشاءاللہ بے گاتا سوبر محمد و آل محمد صلوات. بندے نے ذریع الگ الگ تھے، اندر دو زیارت ہے، ایک محمد اور ایک ابراہیم، دونوں کے ذریع الگ الگ ہے. اندر وضو کرنے کے جلدی جلدی زیاد کر کے